دیکھیں اس سے پہلے ہم نے دو بایو ٹیکنالوجی کی برانچز پڑھی ہیں. ان میں سے ایک ہے انڈسٹریل. السلام علیکم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی. انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی سے پہلے ہم نے بایو ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن پڑھی ہے. میڈیکل بایو ٹیکنالوجی، ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی. یہ بھی ایک برانچ ہے، جس طرح میڈیکل بایو ٹیکنالوجی ایک برانچ تھی، ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی جس طرح ایک برانچ ہے، تو سملر یہ بھی اسی طرح کی برانچ ہے. اس کی بھی وہی ڈیفینیشن ہے کہ میکرو آرگنیزم کو یوز کرنا ہے یا اس کے پروڈکٹ کو یوز کرنا ہے، اور ایسی ٹیکنالوجی بنانی جس سے انسان یا ہیومن ویلفیئر ہو سکے، تو ہم اس کو انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی یا سمپل بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. تو اس میں جو میکرو آرگنیزم یوز ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لارج اسکیل میں پروڈکشن کرنا، مطلب انڈسٹریل لیول پہ. دیکھیں یہ ہوتا ہے لیب اسکیل، ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی چیز بنانی. جب آپ نے بہت زیادہ بلک جو آپ نے مارکیٹ میں سیل کرنی ہو، تو آپ مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے بلک اماؤنٹ میں بنائیں گے، بہت زیادہ اماؤنٹ میں بنائیں گے. لارج اسکیل جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی میں آتی ہے. تو اب جو میکرو آرگنیزم یوز ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پینیسلین، اینٹی بایوٹکس اور ڈیری پروڈکٹس، ایون یوگرٹ، ان کو لارج اسکیل میں بنانا. مطلب آپ دیکھیں دہی یا ڈیری پروڈکٹس آپ کو مل رہے ہیں، وہ کتنی زیادہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور پھر کتنی زیادہ اماؤنٹ میں بنے ہوں گے. یہ سب کی سب انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے. اب دیکھیں اس کے علاوہ انزائمز کیا امائنو ایسڈ بھی پروڈیوس ہوتے ہیں. جو انزائمز اور امائنو ایسڈ پروڈیوس ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی اسپیسیفک مائکرو آرگنیزم جو ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں تاکہ وہ انزائم یا امائنو ایسڈ بنا سکیں. اب دیکھیں انڈسٹری کا مقصد کیا ہوتا ہے، کریکٹرسٹک کیا ہے انڈسٹری مائکروبیولوجی. مطلب یہ ہے انڈسٹری مائکروبیولوجی سے مراد ایسے انڈسٹری مائکرو آرگنیزم کو یوز کرنا جو انڈسٹریلی پروفیٹیبل ہوں، لارج اسکیل میں پروڈکشن دے سکیں اور بہت زیادہ پروفٹ بھی دے سکیں. تو ہم ایسے میکرو آرگنیزم کو یوز کرتے ہیں. تو یہ میکرو آرگنیزم ڈائریکٹ بھی یوز ہو سکتے ہیں یا آپ اس کو ان کے پروڈکٹس بھی یوز کرتے ہیں. ڈائریکٹ یوز سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ حاصل کرنا ہے اس کے اوپر میکرو آرگنیزم کا کلچر لگا لیں یا میکرو آرگنیزم پہ گرو کر لیں، تو یہ ہو جائیں گے ڈائریکٹ میکرو آرگنیزم. تو دوسرا انڈائریکٹ میکرو آرگنیزم کا یوز ایسے ہوتا ہے کہ آپ میکرو آرگنیزم کو لیبارٹری میں گرو کریں اور ان میں سے انزائمز وغیرہ کو ایکسٹریکٹ کریں اور پھر اس کو سبسٹریٹ کے ساتھ مکس کر دیں تاکہ ہمارے پاس اس کی سبسٹریٹ کی پروڈکٹ میں کنورژن ہو جائے. تو پہلے میں کیا تھا، میکرو آرگنیزم ہی یوز کیے گئے تھے. دوسرے میں کیا ہے کہ پروڈکٹ مطلب انزائم وغیرہ میکرو آرگنیزم کے یوز کیے گئے. تو یہ اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں یہ فرق ہوتا ہے. دیکھیں جو یسٹ ہے تو ڈائریکٹ کنزپشن کیسی ہوتی، جو یسٹ ہے اس میں ڈائریکٹ جو کنزپشن ہوتی ہے فوڈ کی. دیکھیں اس میں بریڈ میکنگ ہوتی ہے، ایتھنول پروڈکشن ہوتی ہے، الکوہلک بیوریج ہے، مینوفیکچر آف پرفیومز اینڈ فارماسیوٹیکل ایٹسٹرا. یہ میکرو آرگنیزم کی ڈائریکٹ یوز ہے. یہ یسٹ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے یہ یونی سیلولر ہوتا ہے اور یہ یوکیریوٹک آرگنیزم ہے اور یہ بھی میکرو آرگنیزم میں آ جاتا ہے. تو اب دیکھیں جو میکرو اور انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کے نا کریکٹرسٹکس بھی ہیں کچھ. مطلب یہ کیوں انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی ہی مطلب اتنی فائدہ مند ہے. اس کا ایک فرسٹ بینیفٹ تو یہ ہے کہ آپ نے پروفٹ حاصل کرنا ہے، آپ نے اپنی امیر ہونا ہے. مطلب آپ نے سائنس کا استعمال کر کے، بایو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آپ نے اپنے آپ کو رچ بنانا ہے. تو اس کے لیے کیا کریں گے، یہ موٹیویشن فرسٹ جو امیجیٹ موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس دولت آ سکے. یا پھر دوسری کریکٹرسٹک یہ ہوتی ہے کہ آپ میکرو آرگنیزم یوز کریں
اور اسے اچھی چیزیں بنائیں. مطلب یہ دوسرا کریکٹرسٹکس میں آ جاتا ہے. لارج اسکیل جو پروڈکشن ہوتی ہے انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کی بدولت ہوتی ہے، اور فرمنٹر جو ہوتا ہے آلموسٹ 5000 لیٹر تک یا ایون اس سے بھی بڑے تک یہ پروڈکشن دیتے ہیں. مطلب آپ اتنا بڑا فرمنٹر بنا لیں اور اس میں سے آپ نے پینسلین حاصل کرنی ہے مائکرو آرگنیزم سے، تو مائکرو آرگنیزم کو اس فرمنٹر 50,000 لیٹر والے فرمنٹر میں لگا دیں. اب اس کی گرو کریں مائکرو آرگنیزم کو، تو آپ اندازہ کریں کہ 50,000 لیٹر کا ایک فرمنٹر ہے، اس میں 1 ملی گرام بھی ایک مائکرو آرگنیزم پروڈیوس کرے، سوری 1000 بیکٹیریا جو ہیں یا مائکرو آرگنیزم 1 ملی گرام بھی پروڈیوس کریں تو وہ کتنی زیادہ پروڈکشن ہو جائے گی. یہ سمپل میں نے کیلکولیشن بتائی. تو بلینس کہہ لیں کہ میکرو آرگنیزم ہوتے ہیں، بلینس، تو کتنی زیادہ اس کی پروڈکٹ حاصل ہو جائے گی. مطلب اسی طرح ہم کوئی بھی میڈیسن، کوئی بھی پروڈکٹ لارج اسکیل میں یوز کر سکتے ہیں، لارج اسکیل میں بنا سکتے ہیں تاکہ اپنے مارکیٹ میں یوز کر سکیں. اور یہ جو بایو ٹیکنالوجی ہوتی ہے یہ سنگل مین کا ورک نہیں ہے. جیسے بایو ٹیکنالوجی اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ یہ ملٹی ڈسپلنری فیلڈ ہے یا انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہے. جب ہم انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس میں صرف اور صرف بایو ٹیکنالوجسٹ یا مائکرو بایولوجسٹ نہیں چاہیے ہوتا، اس میں کیمسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، اس میں جو فرمنٹر کو ڈیزائن کرتے ہیں وہ انجینئر بھی چاہیے، بایو کیمسٹ بھی چاہیے، اور اکنامکس بھی چاہیے جو یہ کیلکولیشن کر سکے کہ کتنی کاسٹ لگی ہے اور کتنا ہمیں پروفٹ حاصل ہو رہا ہے. اور لائرس بھی چاہیے تاکہ قانونی جو قانونی پیچیدگیاں ان کو حل کیا جائے. اور مارکیٹنگ ایکسپرٹ بھی چاہیے جو اس کو مارکیٹ میں سیل کر سکیں. اور اس کے علاوہ ڈیلی ویجز پہ ورکرز بھی چاہیے تاکہ اس کی پراپر ہینڈلنگ ہو سکے، پروڈکٹس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا جا سکے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ انجینئرس ہیں، کیمسٹ ہیں، بایو کیمسٹ ہیں، مائکرو بایولوجسٹ ہیں، اکنامسٹ ہیں، لائرز ہیں یا مارکیٹنگ ایکسپرٹس ہیں، یہ سب مل کے ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں. جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کو ہم انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ ان سب میں چاہے وہ مائکرو بایولوجسٹ ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ بایو کیمسٹ ہے، چاہے وہ اکنامکسٹ ہے، چاہے وہ کیمسٹ ہے یا چاہے وہ مارکیٹنگ ایکسپرٹ، اس انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ جو کی رول ہوتا ہے یا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ ایک مائکرو بایولوجسٹ کا ہوتا ہے. کیونکہ مائکرو بایولوجسٹ ہی سب سے بہترین کام کرتا ہے کہ اس نے مائکرو آرگنیزم کو گرو کرنا، اس میں سے مطلب اس گرو کرنا اور اس کی کریکٹرسٹک کرنا. پہلا اس نے لکھا ہے سلیکشن کرنا. گرو سے کرنے سے پہلے ایسے مائکرو آرگنیزم کو سلیکٹ کرنا جو اس پروسیس کو دے سکیں. یہ نہ ہو کہ ایسے مائکرو آرگنیزم بہت ساری ٹائپس کے ہوتے ہیں. اگر ایسے مائکرو آرگنیزم کو سلیکٹ کر لیں جو آگے کسی بھی قسم کے ویلیویبل پروڈکٹس نہیں دے رہے تو مطلب آپ سب کا سب جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے ویسٹ ہے. لیکن اس کا کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پروسیس کو کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے آرگنیزم کو، تاکہ وہ آرگنیزم کو سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ جو اس پروسیس کے لیے اسپیسیفک ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ وہ پروڈکشن دے سکے. دوسری کیا ہے کہ آپ نے میکرو آرگنیزم تو سلیکٹ کر لیا ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے، اور اس کے اچھا کام کرنے کے لیے اس کو جو میڈیم دینا ہے تاکہ اس میکرو آرگنیزم کے لیے وہ سوٹیبل ہو، مناسب ہو، تاکہ وہ میکسیمم گرو کر سکے. تو اب اس کے بعد تیسرا ہے کہ ڈٹرمنیشن آف دی انوائرمنٹل کنڈیشن. مطلب مائکرو بایولوجسٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ چوز کرنا ہے. پہلی بات تو میکرو آرگنیزم چوز کر لیا، پھر اس کو میڈیم میں گرو کیا. پھر تیسری بات ہے اس کی انوائرمنٹل کنڈیشن دیکھنی ہے. میڈیم میں تو اس کو یہ دیکھ لیا کہ اس کو نیوٹرینٹس مناسب مل گئے ہیں تاکہ وہ گرو کر سکے. لیکن انوائرمنٹل فیکٹر جیسے ٹیمپریچر ہے، پی ایچ ہے، ایریشن ہے، مطلب آکسیجن وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی کسی بھی میکرو آرگنیزم کے لیے گرو کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں. مطلب میکرو آرگنیزم جو آئیڈیل نیوٹرل کنڈیشن پہ گرو کر رہا ہے 7 پہ، اس کو الکلائن میڈیا مل گیا،
مطلب جس کی پی ایچ جو ہے وہ 7 سے ابو ہے وہ تو گرو نہیں کرے گا، اگر 7 سے بلو ہو تو وہ بھی نہیں گرو کرے گا۔ اگر ٹیمپریچر ہائی ہو جائے، مطلب ایک گروتھ ٹیمپریچر 30 ہے، اگر اس کو 50 یا 40 مل جائے تو وہ تو گرو نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایریشن سے مراد یہ ہے کہ اگر میکرو آرگنیزم جو ہے وہ آکسیجن یوز کرتے ہیں اپنی گروتھ کے لیے، لیکن اگر پراپر آکسیجن نہ ہو تو کیا ہوگا، وہ میکرو آرگنیزم کیا ہوں گے، ڈیڈ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ساری چیزیں میکرو بایولوجسٹ نے ہی دیکھنی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ میکرو بایولوجسٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو میکرو آرگنیزم ہم نے گرو کیا ہے فرمنٹر میں یا جو ہم نے سلیکشن کی ہوئی تھی، وہی میکرو آرگنیزم ہی گرو ہو رہا ہے یا پھر کوئی کنٹیمنیشن آ گئی۔ اگر کنٹیمنیشن آ گئی تو وہ نقصان بہت زیادہ دے گی۔ تو اس کا نقصان دو طرح سے ہوگا، ایک تو وہ سبسٹریٹ کو یوٹیلائز کرے گا اور یوٹیلائز کرے گا اور وہ پروڈکٹ نہیں بنائے گا جو ہمیں چاہیے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میکرو آرگنیزم جو ہے وہ پروڈکٹ کو یوز کرے اپنی گروتھ کے لیے، تو اس سے بھی پروڈکشن جو ہے پروڈکٹ کی کم ہو جائے گی۔ دونوں طریقے سے جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جائے گی۔ میکرو بایولوجسٹ نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ اس میں کوئی کنٹیمنیشن نہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جو میکرو آرگنیزم آ گئے ہیں کلچر میں، اس کی مکمل کیئر کرنا، کسٹڈی مین کہ اس کی نگہداشت کرنا، اس کی وقتاً و فوقتاً اس کی پراپرٹیز چیک کرتے رہنا ہے، تاکہ یہ انشور کرنا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے لگایا وہ پراپرٹی جو ہے وہ انشور ہو چکی ہیں، اس نے وہ پراپرٹی مینٹین کی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ یہ بھی کام میکرو بایولوجسٹ کا یہ ہے کہ ہمیں جو میکرو آرگنیزم ملا ہے اس کو بیٹر کرنا اور زیادہ مناسب کرنا، کہ اس کے اندر جینیٹیکلی موڈیفیکیشن کرنا تاکہ جو آپ کو پروڈکشن چاہیے وہ میکسیمم ہو جائے۔ اب اس کے علاوہ یہ بھی ہے ایک اوبسیلنس، مطلب اوبسلیٹ میتھڈ جو ہوتے ہیں، آپ اس کی اگزامپل یہ لیں کہ یسٹ جو تھا ایتھانول بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا 1930 سے پہلے، مطلب فرمنٹیشن جو تھی 1930 سے پہلے فرمنٹیشن استعمال ہوتی تھی ایتھانول پروڈکشن کے لیے، لیکن جب 1930 میں ایک کیمیکل میتھڈ ڈسکور ہوا جو پیٹرولیم سے آگے پیٹرولیم کی کریکنگ سے ایتھانول پروڈیوس کرتا رہا، لیکن پھر کیا ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم کی قیمت بڑھ گئی اور ایتھانول کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی، جس وجہ سے یہ پیٹرولیم والا میتھڈ جو ہے یہ ختم کر کے دوبارہ وہی فرمنٹیشن والا میتھڈ آ گیا۔ مطلب ایک میکرو بایولوجسٹ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، یا انڈسٹریل جو بایو ٹیکنالوجسٹ ہے اس نے یہ بھی چیز انشور کرنی ہوتی ہے کہ جس سے ہم پروڈکشن کر رہے ہیں کیا وہ سب سے فیوریبل میتھڈ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے آلٹرنیٹ میتھڈ بھی ہم نے کرنا ہے، جو فیوریبل نہیں ہوتا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس میتھڈ کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل میں نے دیا آپ کو، فرمنٹیشن جو ہے ایتھانول کی جو فرمنٹیشن ہے وہ فرمنٹیشن سے حاصل ہوتا تھا 1930 تک۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 1930 کے بعد فرمنٹیشن کی بجائے کیمیکل میتھڈ آ گئے جنہوں نے پیٹرولیم پروڈکٹس کو یوز کیا اور اپنی ویلفیئر کے لیے اور ایتھانول پروڈکشن کے لیے یوز کیا۔ پھر 1930 میں پیٹرولیم پرائس بڑھ گئی، اس پرائس کے بڑھنے سے پیٹرولیم بیسڈ جو چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے اب دیکھیں کہ یہ جو پروڈکشن تو ہم نے حاصل کر لی اور جو آپ نے میتھڈ بھی ڈیولپ کر لیا، اس کو پیٹنٹ بھی کرنا ہے، اس کو آپ نے سیکرٹ بھی رکھنا ہے تاکہ آپ نے جو اس پہ محنت کی ہے وہ آپ ہی اس سے زیادہ بینیفٹ لیں، تاکہ ایسے لوگ نہ اس کو یوز کریں جنہوں نے اس میں کوئی آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا یا آپ کی ہیلپ نہیں کی، اور آپ نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لیا یا نیو میتھڈ ڈیولپ کر دیا یا نیو میکرو آرگنیزم کو امپروو کر لیا، اور وہ نیو میکرو آرگنیزم آپ ایسی لوگوں کو دینا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا، آپ کی ساری محنت جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گی۔ ضائع تو نہیں ہوگی، مطلب جو آپ نے اس پہ ایفرٹ کی ہے اس کی پروڈکشن جو ہوگی پرافٹ آپ کو کب ملے گا۔ اور آپ نے اسی طرح یہی وجہ ہوتی ہے جو انڈسٹری میں میتھڈ یوز ہوتے ہیں وہ بکس میں نہیں لکھے جاتے، اور بکس میں جو میتھڈ لکھے جاتے ہیں وہ اولڈ میتھڈ ہوتے ہیں
اور جو چیزیں پیٹنٹ ہوتے ہیں نا، ایک انڈسٹری میں جو چیز بن گئی ہیں وہ پیٹنٹ کر لیتے ہیں، اور وہ اس کو بائی لا کوئی اور اس کو یوز نہیں کر سکتا۔